بغداد کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمع روشن تھی۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ امام مالک کی بھی حافظہ ہے وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے۔ اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پہ شمع روشن تھی۔ کتنا حسین منظر ہوگا۔ ہر گھر میں کھڑکی پہ شمع روشن تھی۔ یہ شمع صرف روشنی نہیں دے رہی تھی بلکہ یہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمع اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کی پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لڑزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کرا دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوگی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر ایسے حساب کتاب کے بنور میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل نسل کی تربیت و اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاصد سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پر بغیر دوپٹے کے بٹھا دیا گیا ہے اور مارننگ شو جیسے فضول بے مقصد کاموں کی طرف اپنی ہی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے، اور آج کے تمام لوگوں کو دین سے ہٹا کر دنیا داری کے کاموں میں لگا دیا گیا ہے۔ ان کو دنیا کے خواب دکھائے جا رہے ہیں اور آخرت کے انعامات سے دور کر دیا گیا ہے۔